ایسا پیدا فرمایا جیسے اور مشیر تھی، جیسے آپ کی چاہت تھی، کیا مانا یعنی آپ کو ہاتھ مبارک ایسے بنائے جیسے آپ چاہتے، آپ کی انگلیاں مبارک ایسی بنائی جیسے آپ چاہتے تھے، آپ کی زلفیں مبارک ایسی بنائی جیسی آپ چاہتے تھے، آپ کی آنکھیں مبارک ایسی بنائی جیسے آپ چاہتے تھے۔ اللہ کا بہت اچھا میرے آقا کی تعریف میں، میرے آقا کی نعت میں، جناب احسان نے جب یہ جملے فرمائے، میرے آقا نے فرمایا حسان جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے میری تعریف کے لیے میری نعت میں پڑھی، میری نعت میں میری صرف سے تو بیان، ذرا یہ بتلا یہ جو میرا یار ہے، یہ جو میرا خار ہے، بلکہ جو میرا محبوب ہے، یہ عاشق صادق ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی لوگ میرے بھی برا بھلا کہتے ہیں، ذرا بتلا ان کے بارے میں بھی جو نے کچھ کہا۔ جناب حسان رضی اللہ تعالی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں نے جناب ابو بکر صدیق کے بارے میں بھی وہ کہا ہے جو اللہ نے اپنی زبان قدرت سے قرآن میں کہا ہے۔ حسان کیا کہا ہے؟ حسان میں نے آپ کے محبوب کی تعریف میں یہاں سے شروع کیا ہے، جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے، وہاں سے شروع کیا ہے، جہاں سے قرآن میں شروع کیا ہے، کہاں سے ہمارا ثانیت کچھ سمجھ میں بات آ رہی ہے یا ایسے سبحان اللہ کا؟ جی بھائی جی میں نے وہ انداز بتلایا ہے جو حدیث کی کتابوں میں، یہ میں نے وہ الفاظ آپ کو سنائے ہیں جو کہ حدیث کی کتابوں میں ہے، اور اب آپ کے یہاں جو نقالی شروع ہوتی ہے کہ ہم پہلے جو کہتے تھے کہ وہ لوگ جو الیاذ باللہ مبالغہ آرائی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی ذات کے ساتھ ملاتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ وہ صفات لگا دیتے ہیں جو اللہ کی صفات ہیں، تو ہم لوگوں نے بھی اب ان لوگوں کی نقالی شروع کر دی۔ سبحان اللہ۔ میں غلط عرض کر رہا ہوں؟ صحیح۔ آپ خاموش ہیں پیچھے لوگ، کیونکہ آپ کے کا ذہن یہ بن گیا ہے کہ واقعی نہ تو یہی شے ہے کہ جیسے وہ کر رہے ہیں وہ آوازیں اور وہ باتیں، وہ گلے کا اس طرح سے گھمانا کہ جس میں نہ الفاظ سمجھ آتے ہیں، نہ بات سمجھ آتی ہے، نہ ہی کچھ سمجھ آتا ہے۔ آپ ہیں کہ ایسے بازو ہلاتے ہیں اور یہ داد کا وہ طریقہ اپنایا جاتا ہے کہ جو انگلش لوگ، انگریز لوگ اپنے گانوں میں، اپنے ڈانسز میں اور اپنے ان فحاشی کے پروگرام میں جو
انداز اپناتے ہیں، آج ہمارا وہ طالب علم، وہ مولوی، وہ داڑھی والا وہی انداز اپناتا ہے۔ اب آپ دائیں بائیں پریشان ہے کہ یہ کفایت اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے عزیزوں، ہمارا دین خون میں آنسو ہوتا ہے کہ ہم اپنے آئندہ مستقبل کو، آنے والے کو یہ دین دے کے جا رہے ہیں، وہ یہ سمجھیں گے کہ دین اسی کا نام ہے اور یہی ہم ہے، یہی ایمان کا طریقہ ہے۔ ایمان اللہ بات کہہ رہا ہوں، میرے صاحبزادہ بیٹھے ہیں، ایمان سے کہہ رہا ہوں، میں نے 10 سال مدارس میں دین کا علم حاصل کیا ہے، کہیں بھی ایسا طرز نہیں ہے، کہیں بھی ایسا طریقہ نہیں ہے، کہیں بھی یہ جو چیزیں اب حلیہ بگاڑ کا دین کا بنائی گئی ہے اور آپ کو بتلائی گئی ہے، یہ نہیں۔ اور یہ اصول ہے کہ جب کوئی پہلی درخت سے علیحدہ کر دی جائے وہ سوکھ جاتی ہے یا بچتی ہے؟ اور سے بول جی، جب ہم اپنے اکابر کی طرز سے ہٹیں گے، اپنے بزرگوں کی طریقہ کار سے ہٹیں گے، تو کیا ہم صحیح سالم رہ جائیں گے یا سوکھ جائیں گے؟ کیا وجہ ہے کہ آج ہر مقام پر ہمیں مایوسی نظر آتی ہے؟ ناکامی میں نہیں کہتا، مایوسی نظر آتی ہے۔ وجہ یہی ہے، ہم گرا کرتے ہیں نوجوان کہ جناب اکابر ہماری سرپرستی نہیں کرتے، بزرگ ہمارے سر پر دست شفقت نہیں رکھتے۔ ارے بھائی، جب ہم بزرگوں کا کرنا ہی نہیں مانتے، اکابر کی بات ہی نہیں مانتے، اپنے بزرگوں کو اپنا اکابر سمجھتے ہی نہیں ہے، تو گویا جو آپ کہتے ہیں وہ اس کی اگر تائید کرنے لگ جائے تو دیکھنے والے تو یہی کہیں گے کہ یہی دین ہے، حالانکہ دین میں یہ کچھ نہیں ہے۔ آپ پریشان ہو رہے ہیں نا میری بات سن کر؟ یہی بات وہ ہمیں کہتے تھے کہ یہ دقیانوس ہے، یہ پرانی بات کرتے ہیں، پرانے لوگ ہیں، آج جناب جدت ہے، آج نئی پود ہے، نئی نسل ہے، تو ہم نے نئی نسل کو کیا دینا ہے؟ آپ بتائیں کہ نئی نسل کو کیا اللہ پاک نہیں جانتا تھا کہ وہ نئی نسل آئے گی؟ اس نئی نسل کے لیے میں قرآن علیحدہ ان کے مزاج جیسا بھیج دوں، وہ نئی نسل آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ان کے لیے میں اپنی احادیث نئے طرز اور نئے طریقوں کی وہ بتلا دوں تاکہ وہ ان پر عمل پیرا ہو، اور یہ پرانے لوگ جو ہیں یہ ان پر عمل پیرا۔ میں غلط عرض کر رہا ہوں؟ ہمارے یہ بھائی سب سے زیادہ پریشان ہے، بار بار گھڑی کو دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب نے کون سی روکھی بات شروع کر دی۔ میں جب سٹیج پہ آیا مولانا موسیٰ صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کیسی ہے طبیعت، میں نے کہا پہلے طبیعت ٹھیک تھی لیکن اب یہاں بیٹھ کر خراب ہو رہی ہے۔ یعنی خدا سوچیے، ہمارے شاندار ماضی ہے، علماء جو بند کا ہمارے قابل کی ایک تاریخ ہے، کیا اس میں یہ اللہ کی حمد بیان کرنے والے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے والے، تعریف کرنے والے لوگ نہیں؟ بولے تو صحیح ہے۔ میرے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بند دارون بند
جب مدینہ منورہ میں تشریف لے جاتے ہیں حضرت ابھی مدینہ طیبہ شہر سے 10 میل دور بریانی پر سواری سے اتر جاتے ہیں، قدموں سے جوتا اتار دیتے ہیں، کنکریلے پتھر چوبدار نوکیلے پتھر قدموں میں لگتے ہیں، خون جاری ہو رہا ہے، لیکن حضرت دیوانہ وار پروانہ وار مدینہ طیبہ کی گلی میں گھومتے ہیں تو زبان پر یہ الفاظ جاری ہے کہ جیو کے ساتھ سدا حرم کے تیرے جیو کے ساتھ سدا حرم اور بڑی کھائے لگی میرا نام شعار حضرت نانوتوی آپ کیا فرما رہے ہیں کہ ہو سکا مدینہ میں میرا نام شمال جنہیں مدینے کے سگاؤں میں مدینے کے ڈھونڈتا رہا میں نے پوچھا حضرت آپ نے کتوں کے ساتھ شمار فرمایا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں سگاؤں میں مدینہ طیبہ کے اندر ایک عرصہ گزارا ہے اب یہاں یہ جانور دیکھے نہیں ہے اور اگر کہیں اطراف سے مدینہ میں دیکھے ہیں تو میں نے دیکھا ہے یہ جانور یہاں پر بھونکتا نہیں ہے اسے حیا ہے مدینہ کے رسول کی، اسے حیا ہے اسے حیا ہے روضۃ الرسول کی، اس لیے یہ جانور جو اس کی فطرت ہے بھونکنے کی اس فطرت سے بھی باز آیا ہوا ہے، حالانکہ اس کی فطرت بھی ہے عادت بھی ہے صبح بھونکنا شام بھونکنا وجہ سے بھونکنا بے وجہ بھونکنا، لیکن یہ حضور روزے کا حیا کرتے ہوئے لحاظ کرتے ہوئے بھونکتا نہیں ہے۔ میں تمہارے دوستوں جانور ہو کر وہ تو وہاں مدینے میں رہتا ہوا بھونکتا نہیں ہے، لیکن پاکستان سے ہم کئی ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو کبھی تو نعوذ باللہ نبی کے روزے والوں کو بھونکتے ہیں اور نبی کے مسلے والوں کو بھونکتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں نبی کے روزے والے اچھے نہیں ہیں، کوئی کہتے ہیں نبی کے مسلے والے اچھے نہیں ہیں، اور پھر جو طرز اپنائی ہوئی ہوتی ہے وہ ایسے لباس تراش خراش پگڑیاں یہ وہ، لیکن اور گفتگو سے جب سنے کہیں گے کہ نعوذ باللہ جو مسلح پر کھڑے یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، ان کا عقیدہ صحیح۔ آپ جو انداز دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو بڑے عاشق ہیں۔ تو خدا میری یہ درخواست ہے جو میں نے درد دل سے آپ سے کی ہے کہ آپ کچھ خیال کریں، کچھ سوچیں اس بارے میں۔ حمد کا پروگرام ہو، رات کا پروگرام ہو، لیکن انداز کو یہ اپنایا جاتا ہے، طریقہ کار کو یہ اپنایا جاتا ہے۔ میں اس طریقہ کار کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے اکابر کے طرز میں نہیں ہے، ہمارے اکابر کے طریقے میں نہیں ہے۔ میں نے اپنے اکابر کی تاریخ پڑھی ہے، جو بند سے لے کر خیر المدارس تک مظاہر العلوم تک مجھے یہی یہ چیز اپنے اکابر کے طرز میں نظر آئی۔
ہم دیوبندیت کے نام لینا. کیا خیال ہے آپ حضرات؟ میں صحیح عرض کر رہا ہوں غلط عرض کر رہا ہوں؟ جی بھائی یہ جو دوست خاموش بیٹھے ہیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں غلط عرض کر رہا ہوں اسے حق حاصل ہے ایک چٹ لکھ کر مجھے بھیج. بس میں صرف 5-10 منٹ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی بات آئی ہے تو کچھ عرض کر دیتا ہوں. گنبد خضرا میرے آقا کا روضہ اطہر جسے جنت کی سرزمین کہا جاتا ہے. جو جنت کی سرزمین میں نہیں کہتا بلکہ میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین بیتی ما بین بیتی یہ جو میرے بیت سے لے کر میرے گھر سے لے کر میرے منبر سے لے کر میرے روضہ اطہر تک یہ جو ٹکڑائے جنت کا اعلیٰ ٹکڑائے میرے اکابر کا یہ عقیدہ ہے میرے بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے صرف یہی ٹکڑا جنت نہیں ہے بلکہ جو مقام جس جگہ پر میرے آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگ جائیں اللہ اس زمین کو جنت بنا دیتا ہے. وہ زمین کیا بن جاتی ہے؟ زور سے بولے جنت بن جاتی ہے. بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کرتا ہوں کہ جس مقام پر میرے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہیں اللہ نے اس زمین کی قسمیں اٹھائی ہے. میرے آقا کے قدم مکہ مکرمہ میں لگے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا میرے آقا کے قدم مبارک مدینہ منورہ کے اندر لگی ہے. میرے آقا نے فرمایا یہ مدینہ کی زمین جنت کی سرزمین ہے جنت کی سرزمین ہے. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ میرے آقا کے قدم مبارک پاکستان میں لگے بولو نظر لگے لگے کراچی میں آئے کہیں ساحل سمندر پر آئے نہیں. یہ ابھی ایک نئی شورش اٹھی تھی خدا کا کرنا ہوا بیٹھ کہ جو آپ سب لوگوں کو لے کر جی ہم لانگ مارچ کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں ہم دھرنے دے رہے ہیں. وہ صاحب انہوں نے اپنی سپیچز میں تقاریر میں جو کہ اس وقت بھی انٹرنیٹس پر عام موجود ہے کہ جناب میں نے دیکھا کہ العیاذ باللہ کراچی کا کوئی ساحل سمندر ہے اور وہاں پر لوگ جمع ہیں. میں گیا دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. سب لوگ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. میں نے پوچھا کیا ہے؟ بتلایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. سب لوگ چلے گئے. میں حاضر خدمت ہوا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت تو ہے یہ ماجرا کیا ہے یہ لوگ کون ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا طاہر یہ پاکستان کے مشائخ علماء انہوں نے مجھے یہاں بلایا پاکستان میں اور بلانے کے بعد نعوذ باللہ میری بے قدری کی ہے میری میزبانی نہیں کی میری قدر منزلت نہیں کی. میں اب ناراض ہو کر پاکستان والوں سے واپس مدینے جانا چاہتا ہوں. یہ میں ایسے نہیں عرض کر رہا یہ وہ حقائق ہیں
جو آج بھی آپ کے انٹرنیٹ پر میڈیا پر موجود ہے، تو پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لپٹ گیا. میں نے کہا حضور آپ نہ جائیے، آپ یہیں پر رہیے، آپ ناراض نہ ہوں. میں بہت دیر روتا رہا، حضور علیہ السلام کو مناتا رہا. تو حضور نے پھر ایک شرط پر میری گزارش منظور فرمائی. فرمانے لگے طاہر میری دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میں صرف یہاں پر 8 دن رہوں گا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب تک یہاں رہوں گا میری میزبانی کے فرائض تو سر انجام دے گا. پاکستان میں جہاں کہیں آؤں گا جاؤں گا میرا ہر جا خرچہ تو برداشت کرنا، اور میرے ٹکٹ سواری کا بھی تو انتظام کرنا، اور پھر جب میں واپس مدینہ شریف جاؤں گا تو واپسی کی ٹکٹ بھی تو نے ہی مجھے دینی ہے، میں کسی اور سے تقاضا نہیں کرتا. سن رہے ہیں جی؟ میں جو بات عرض کر رہا ہوں کہ میرے آقا کے قدم جہاں لگے اللہ نے اس سرزمین کو کیا بنا دیا؟ جنت بنا دیا. جہاں آقا کے قدم لگے اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس جگہ کی کیا اٹھائیں؟ قسمیں اٹھائیں. اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن قانون یہ ہے کہ جہاں کہیں اللہ پاک کسی شے کی عظمت کو دوبارہ کرنا چاہتے ہیں، جہاں کسی شے کی عظمت کو بہت زیادہ بڑھا کر بیان کرنا چاہتے ہیں، وہاں اللہ کا اسلوب ہے، طریقہ ہے کہ اللہ پاک وہاں پر قسم اٹھاتے ہیں. تو گویا میرے آقا کی عظمت کو بالا دوبارہ کرنے کے لیے، آپ کے قدمین کے شان مبارک کی عظمت بیان کرنے کے لیے اللہ نے قرآن میں اس مقام کی، اس جگہ کی قسمیں اٹھائیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ. اب جو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے قدم یہاں کراچی کے ساحل سمندر پر لگے، آپ یہاں تشریف لائے، اور نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کے پاس واپسی کا کرایہ بھی نہیں تھا، وہ کرایہ بھی ہم نے ادا کیا. یہاں تو آپ کہہ رہے ہیں، اور ابھی چند دن پہلے آپ کی بسیں بھی ادھر جا رہی تھی، ادھر دھرنے میں بھی آپ شریک تھے، ادھر شور شرابے میں بھی آپ شریک تھے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں میں گزارش کر رہا ہوں، میں ایسے لوگوں کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کا فرض نہیں اپنانا چاہیے، ایسے لوگوں کا طریقہ کار نہیں اپنانا چاہیے. میں روزہ اطہر کی بات کر رہا تھا، روزہ اطہر کی بات کر رہا تھا، میرے میرے آقا نے فرمایا میرے پیر سے لے کر، میرے گھر سے لے کر، میرے ممبر سے لے کر میرے یہ روزہ اطہر تک، یہ مقام جنت کا اعلیٰ مقام ہے. اور تمہارے میرے اکابر کا یہ عقیدہ ہے، میرے بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے. میرے آقا کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کی جو زمین ہے، وہ جو مٹی مبارک ہے، جس مٹی کو میرے آقا کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مصروف لگ رہا ہے، اور جو مٹی میرے آقا کے وجود مصروف سے بس ہو رہی ہے، اس مٹی کا شان لاؤ سے آلہ ہے، قلم سے آلہ ہے، روسی سے آلہ ہے، لطافت اللہ سے آلہ ہے. اس مٹی کا شان سے آلہ ہے. میں اگر کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، اس مٹی کا شان اللہ کے عرش سے بھی آلہ ہے. اور اسی مٹی کا جہاں میرے آقا آرام فرمائے، میرے مخلوق
آرام فرمائے ساتھیات کے وہ خداؤں کے داؤں وہ خداؤں کے داؤں جنہیں قرآن نے ثانی اسنین کہا ثانی اسنین کہا جن کی نائت میں جناب حسان نے فرمایا ثانی اسنین فی الحارون فی الوقت کافرهم به یہ سائز الجمالا میں کیوں کہوں وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو سبب رسول ہے اللہ نے میری آقا کی قیمت میرے آقا کی قیمت جس مجلس سے بنائی جناب صدیق کی قیمت اسی مجلس سے اٹھائی گئی ہے اور اللہ نے میرے آقا جو کہا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو توجہ کرنا آخر میں آپ کو ایک نقطہ دیتا جاؤں آپ کی نماز کو اور جواب سمجھنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کو ایک کر دیا اس مقام پر اسی جگہ پر جب میرے آقا کو آخری ایام میں تکلیف تھی آپ بیماری کے عالم میں تھے حضرت بلال نے نماز کے لیے آواز دی میرے آقا نے فرمایا میرے ابو بکر صلی الناس ابو بکر کو کہو میرے کو صلی پر نماز پڑھائے حضور صلی اللہ کی زندگی میں 17 نمازیں جناب ابو بکر صدیق نے پڑھائی اور ایام میں ایک دن میں آقا کو افاقہ ہوا تکلیف سے مجھے افاقہ ہوا حضور علیہ السلام نے فرمایا یا عائشہ توضعی بالغسل عائشہ مجھے وضو کراؤ مجھے غسل کراؤ میں محمد مسجد جانا چاہتا ہوں جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ہم نے وضو کرایا غسل کرایا میرے آقا نے حضرت علی عباس رضی اللہ عنہما کو بلایا ان کے مدھے پر ہاتھ رکھے مسجد میں جب اور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے پردہ ہٹایا دیکھا تو سامنے جناب ابو بکر صدیق صلی پر براجمان نماز پڑھا رہی ہے نماز شروع ہو چکی ہے تکبیر تحریمہ پڑھی جا چکی ہے اور سبحان اللہ پڑھا جا چکا ہے سورہ فاتحہ بھی جناب ابو بکر صدیق پڑھ چکے ہیں ابھی سورت پڑھ رہے تھے کہ میرے آقا تشریف لائے حضور علیہ السلام تشریف لائے جناب ابو بکر صدیق مصلی چھوڑنے لگے حضور نے فرمایا اعلی رسول اپنے مقام پر ٹھہر جاؤ انہیں قدم پر ٹھہر جاؤ میرے آقا کا حکم ہوتا تھا جناب ابو بکر صدیق اسی مقام پر کھڑے ہو گئے اور حضور علیہ السلام آپ کے پہلو بھی میں مسلے پر تشریف فرما ہو گئے لوگوں نے دیکھا کہ میرے آقا نے نماز کو پھر سے ابتدا سے شروع نہیں فرمایا تکبیر تحریمہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سے حالت اللہ بحمدہ کا نہیں پڑھا میرے آقا نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی لوگوں نے تو بلکہ جہاں پر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کو پہنچایا تھا اسی مقام سے میرے آقا نے نماز کو شروع فرمایا اس مقام سے تاکہ تم لوگ پتہ چلے کہ اللہ نے میری نماز اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کو ایک کر دیا اور ثانیت کا یہ لفظ ہمیں بتلا رہا ہے کہ دو کا دوسرا میرے دوستوں میرے بزرگوں لفظ اور فردیات بتلا رہا ہے ثانیت نہیں اور جو بات کے متعلق بات کی تھی جناب حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں جہاں میرے آقا کی میرے محبوب کی یہ تعریف فرمائی میرے آقا کی یہ تعریف فرمائی کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مِنَ الرَّحْمِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّ
انك قد خلقت كما تشاء. جب میرے آقا نے فرمایا اے حسن میری تعریف کی ہے، تیرے یار کے بارے میں کیا کہا؟ حضرت حسن کہہ رہے ہیں کہ ثانی اثنین فی الغار منی فی لقد فلیدعو به ان شاهد الجبل وقال حب رسول من البرية إلا يعدل به رجلا. نعرہ تکبیر. عظمت محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، عظمت صدیق اکبر، شان سیدنا صدیق اکبر، شان صحابہ، شان اہل بیت. نعرہ تکبیر. اب میری تقریر تو ختم ہو گئی، نعت خان بھی تشریف لے آئے، لیکن میں نے یہ ساری بات کی نا، آپ کو میں ایک میری عادت نہیں ہے اپنے اکابر کی طرز پہ ایک نعتیہ جملہ سنانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے اکابر کے ساتھ جو نعت خواں ہوتے تھے وہ کیسے پڑھتے تھے، بتلا دوں تاکہ یہ بھی آپ کو یاد پڑ جائے. روزہ کی بات ہوئی، ہمارے کم تر سے سب کا تو رحمت اللہ علیہ بڑھتے جن محمد دربار جنت لگڑا، محمد دربار جنت لگڑا، محمد دربار جنت لگڑا. صبح شام نوری سلامی کرے محمد دربار جنت لگڑا. صبح شام نوری سلامی کرے ادب مہبار بندے، ادب مقام مہبار بندے. چوتھر سارے محمد دربار جنت لگڑا. عجیب بات نعت پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن و حدیث کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنے دیا. اب یہ روضہ اطہر کس کا حجرہ ہے؟ ہم عائشہ صدیقہ کا. اب کب تک یہ الفاظ سنے وہ فرماتے ہیں کہ امہات ہوگا میں مولا سنائے، امہات ہوگا وازواجہ امہات کہ امہات ہوگا میں مولا سنائے، محمد کے ازواج مومن کے مولا، محمد کے ازواج مومن کے مولا. جہلا حیا کر حلالی نہ کملیں، جہلا حیا کر حلالی نہ کملیں. مولا کے شکوے حرامی کرے محمد کا دربار جنت لگڑا.